وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ دوست ہیں۔ اور ان کا یہ دعویٰ تھا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف یہودی جائے گا اور مسیحی، عیسائی، نصارہ وہ جائیں گے۔ پھر ان کا یہ بھی دعویٰ تھا لن تمسن النار الا ایام معدودہ، اگر ہم جنت کی بجائے جہنم میں چلے بھی گئے تو وہ بھی چند دن۔ پچھلے گزشتہ سے پیوستہ درس میں اس کی تفصیل میں نے بتائی تھی ایام معدودہ کی۔ پھر چوتھا ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ نبی خاتم پیغمبر آخر الزمان اگر آئیں گے تو وہ صرف ہماری قوم میں سے آئیں گے، یہ ان کے دعوے تھے۔ لیکن سلسلہ یہ چل رہا تھا کہ جتنے نبی آئے وہ آل اسحاق میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب، یوسف، آگے سلسلہ چلتا رہا، سارے انبیاء اسی آل میں سے آئے۔ اور اسی بنیاد پر ان کا دعویٰ تھا کہ پیغمبر آخر الزمان نے بھی ہماری نسل میں سے آنا ہے۔ لیکن فیصلے تو اللہ کے ہیں، اللہ تعالی وہ کارساز ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے پیغمبر کس خاندان سے بھیجنا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ نے جو آخری پیغمبر بھیجا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے آل اسماعیل میں سے۔ تو یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہو گیا۔ تو اب وہ اپنے جھوٹ کو تسلیم کرنے کے بجائے وہ ضد اور عناد میں آگے، چونکہ ہمارا نبی نہیں آیا تو ہم نے تو اس کو ماننا ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ سے بھی جنگ ہے، اللہ سے بھی جنگ ہے، کام بھی کوئی نہیں کرنا، ماننی بھی نہیں، جنگ بھی کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بندہ کرے اور اتنا اس سے تعلق بنا لے، تو تعلق میں اگر بندہ رب سے کوئی جھگڑا بھی کر لے، کوئی منوا بھی لے محبت میں، تو اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے۔ لیکن ماننی بھی کوئی نہیں، مخالفت بھی بڑی کرنی ہے، اور پھر کہنا کہ میری مرضی چلے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے نبی خاتم کا انکار کیا، نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا، تو ان کو پھر قرآن نے ایک چیلنج دیا، ایک دعوت دی جس کو دعوت مبالغہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی یہی آیت نمبر 94 ہے، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم ہی جنت کے وارث ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ نبی بھی، نبی کی نبوت بھی، نبی کا نظام بھی، ان کی دعوت سب غلط ہے، تو پھر تم ہمیں چیلنج دیتے ہیں کہ تم موت کی تمنا کرو، اور ابھی فیصلہ ہو جائے گا موت کے بعد کہ تم نے کدھر جانا ہے اور تمہارا انجام کیا ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عام آیت کریمہ نہیں ہے، اس آیت میں ان کو دعوت مبالغہ دی گئی۔ جن جن لوگوں نے نبی خاتم کی اور آپ کی ختم نبوت کی تکذیب کی، انکار کیا، ان کو دعوت مبالغہ دی گئی۔
اور ابن عباس ہی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہود اس آیت کے چیلنج کے مطابق موت کی تمنا کر لیتے، جس طرح قرآن نے کہا نا کہ تمنا کرو، تم کہو نا کہ میں موت آ جائے اگر تم دعوے میں سچے، اگر وہ تمنا کر لیتے انہوں نے واقعی مر جانا تھا اور برباد ہو جانا تھا۔ پھر اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کیا، اگر وہ موت کی آرزو کرتے تو ان میں سے ہر کوئی، ہر بندہ اپنے گلے کی تھوک سے گھٹ کے مر جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا سامان کہیں اور سے نہیں لانا تھا، ان کے گلے میں تھوک اٹک جاتا، اللہ اکبر، اور گھٹ کے مر جاتے۔ اور پھر ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ موت کی خواہش کرتے، تمنا کر لیتے، جس طرح قرآن نے کہا نا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت مانگو نا موت، اگر وہ موت مانگ لیتے تو انہوں نے کیا ہونا تھا ان کے ساتھ؟ موت کی تمنا کے بعد ان کو اپنی اپنی جگہ، اپنا اپنا مقام، اپنی اپنی نشستیں نظر آنی تھی، مقاعدہم، کہ میں نے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں مرنا ہے، کہاں گرنا ہے، سب نظر آنا تھا، اور جہنم میں نظر آنا تھا۔ اور اگر وہ جس طرح ان کو مبالغے کی دعوت دی گئی، میں ابھی بتاتا ہوں کہ مبالغہ ہوتا کیا، اور اگر وہ مبالغے کے مطابق باہر نکل آتے، وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول کے ساتھ مبالغہ کرنے والے اگر باہر آ جاتے تو انہوں نے اس طرح ان کی واپسی ہونی تھی کہ لا یجدون اہلاً و مالاً، نہ ان کے گھر کا کوئی فرد باقی رہنا تھا، نہ ان کا مال باقی، سب نیست و نابود ہو جانا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، اے قوم یہود، ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہی جنت کے وارث ہو، اور یہ مسلمان، یہ امت مسلمہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، یہ جنت کے وارث نہیں ہیں اور یہ سچے نہیں ہیں، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ کبھی بھی موت کی خواہش کو، موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ تَفِرُّونَ مِنْهُ، اور انہیں کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگے پھر رہے ہو، تم بھاگ نہیں سکتے، فرار حاصل نہیں کر سکتے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس عالم الغیب والشہادہ، اس قادر مطلق کی طرف پھر بالآخر تمہیں لایا جائے گا۔ اور اسی طرح دعوت مبالغہ صرف قوم یہود کو نہیں، قوم نصارہ کو بھی دی گئی، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ نجران کا جو وفد آیا تھا نصارہ کا، اس کو یہ دعوت مبالغہ دی گئی، اگر تم نبی خاتم کا انکار کرتے ہو
اگر تم ختم نبوت کا انکار کرتے ہو تو پھر آ جاؤ میدان میں، اپنے بیٹوں کو تم بھی بلا لو، ہم بھی بلاتے ہیں، اپنی خواتین کو تم بھی بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، اور اپنے آپ کو تم بھی میدان میں لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، اور پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں۔ لعنت اس شخص پر جو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر لعنت ہو، اور پھر دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ قرآن کریم نے اتنا واضح انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، آپ کے مشن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، کہ معمولی جرم نہیں ہے نبی خاتم کا انکار کرنا اور ختم نبوت کا انکار کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج آج بھی زندہ ہے، آج بھی ختم نبوت کے منکرین کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں، اگر ہم انہیں دعوت مبالغہ دیں گے، ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ ہم نے کما حقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو مانا ہے، کہ ہم نے اپنی مرضی کی باتیں تو نہیں شریعت میں شامل کر لیں، ہم نے اپنے مرضی کے دائرے تو نہیں بنا لیے، اپنی مرضی کے افکار تو نہیں بنا لی، یہ بھی سوچنا ہوگا۔